اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ ابتدائی دو آیات میں انسان کی دو کمزوریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ کمزوری کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان جلدی پسند ہے، جلد کسی چیز کو چاہتا ہے کہ نتیجہ جلدی ظاہر ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان ناشکرا ہے، نا امید بھی جلدی ہو جاتا ہے، ناشکری بھی جلدی کرنے لگ جاتا ہے۔ جو اس کے من میں جو امید ہوتی ہے وہ امید اگر پوری نہ ہو تو پھر مایوس بھی ہو جاتا ہے اور ناشکرا بھی ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے اور انسان کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، مہربانی، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، احسانات اور نعمت کے ملنے کے بعد پھر وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں۔ صحت ہے، ایک وقت تھا بہترین زندگی گزار رہا تھا اور پھر بیمار ہو گیا۔ اولاد تھی، اللہ کی شان کہ اولاد فوت ہو گئی۔ نوکری تھی، کسی وجہ سے سسپینڈ ہو گیا، معطل ہو گیا۔ یا بیوی تھی اور آپس میں بن نہ سکی اور طلاق لے گئی، تنسیخ کا دعویٰ دائر کیا، اس کے حق میں ہو گیا۔ تو یہ نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملیں۔ ثم نزعنا منہ، پھر وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے ان سے چھین لیں۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ ایک خرابی اس کی یہ ہے کہ انہ لیئوس کفور، تو انسان نا امید بھی ہو جاتا ہے اور نا شکرا بھی ہو جاتا ہے۔ میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں، بہت پہلے کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو اولاد نہیں دی اور آج بھی اس کی اولاد نہیں ہے۔ دو بچے اس نے مختلف اوقات میں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، کسی سے اٹھائے تھے۔ تو میں ان بچوں کو پڑھانے جاتا تھا، تو ایک دفعہ اس نے عجیب بات کی، اور عجیب بات بھی تھی اور کفریہ بات بھی تھی۔ کہنے لگا کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا ہے کہ کسی کے اتنی اولاد ہے کہ وہ وقفے کراتے رہتے ہیں، اولاد نہ ہو پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کو پتہ نہیں کیا ہم سے دشمنی ہے کہ ہمیں اولاد نہیں دی۔ اس نے کہا ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں، ادھر سے اٹھائے ہیں، اس ہسپتال سے اٹھائے ہیں، ادھر سے اٹھایا، ادھر سے اٹھایا، وہ ناشکری کرنے لگا۔ اور اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ اب وہی بچے بڑے ہو گئے ہیں، شادیاں بھی ہو چکی ہیں، اب وہ میرے پاس اس لیے آتا ہے کہ آپ ان کی ہدایت کی دعا بھی کریں، کوئی چیز دم بھی کر دیں تاکہ وہ ہمارے مطیع و فرما بردار رہیں۔ تو اگر اولاد نہیں تھی تب بھی ناشکری تھی، اور اگر اولاد ہو گئی ہے اب بھی اس کو الجھن ہے، ٹینشن ہے۔ اولاد کہا نہیں مانتی، بہو کہا نہیں مانتی، بہو کیسے کہا مانے؟ بیٹا ہی کہا نہیں مانتا، منہ پہ بول لیتا ہے، گالیاں نکالتا ہے۔ تو کسی حالت میں بھی بندہ راضی نہیں ہے، حالانکہ اس کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو نعمت جب ملتی ہے تو نعمت کے ملنے کے بعد جب وہ چھن جاتی ہے تو لیئوس کفور، نا امید بھی ہو جاتا ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے اور نا شکرا بھی ہو جاتا ہے۔
بابا نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک راستہ ہے، اس کے بندہ جا رہا ہے، اچانک سامنے دروازہ آ گیا اور وہ دروازہ بند ملا، اب یہ یہیں سے جزا فضا شروع کر دیتا ہے، دھاڑ دھاڑ شروع ہو جاتی ہے، میں وہاں جا رہا تھا منزل تک نہیں پہنچا۔ بابا فرماتے ہیں اگر اس بندے کو معلوم ہو جائے کہ اگر دروازہ بند نہ ہوتا آگے کیا مشکلات تھیں، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تیرا شکر ہے دروازہ بند ہے، ورنہ اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ میں ایک دفعہ کسی بس سٹینڈ پہ کھڑا تھا، تو جو گاڑی آئی وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، ایک بندہ اس نے ڈنڈے کو بھی پکڑا اور پیدان پہ پاؤں بھی رکھا، لیکن اتنی بھیڑ تھی، یہ کمزور آدمی تھا، چڑھ نہ سکا، تھوڑا تھوڑا چلتی بس سے وہ نیچے اتر آیا، اور جب وہ نیچے اترا تو اس نے کہا بڑے ظالم لوگ ہیں یہ، اور مجھے پہنچنا تھا فلاں جگہ پر، دیر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کب میں پہنچوں گا۔ اللہ کی شان، وہ کچھ راستہ چلنے کے بعد اطلاع ملی کہ وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہی بندہ شکر ادا کر رہا تھا، اللہ تیرا شکر ہے ٹائم پہ نہیں پہنچا نا، جان تو میسر مل گئی، مجھے جان کی بخشش تو ہو گئی میری۔ نوکری نہیں ملتی تو بندہ پریشان ہے، میں جانتا ہوں ایسے آدمی کو کہ نوکری اس کی نہیں مل رہی تھی، پریشان تھا، اس کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی پریشان تھے، اس کو ایک محکمے میں نوکری ملی اور وہ کسی ڈاکو کا مقابلہ کر رہا تھا اور وہاں سے فائرنگ ہوئی، یہ بندہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اب اس کے گھر والوں کی جو کیفیت تھی وہ بھی تھی، اے کاش اس کی نوکری نہ لگتی، جان تو بچ جاتی اس کی۔ بندہ کس حالت میں راضی؟ کسی حالت میں بھی راضی نہیں ہے۔ جو دروازہ بند ہے، آگے کیا حوادثات ہیں، کیا مسائل ہیں، اگر یہ بندہ اس کا یقین کر لے کہ میرے لیے خیر ہے یہیں رک جانا اور آگے میرے لیے مصائب اور مشکلات ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرے، سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، آگے جاتا تو پتہ نہیں پیچھے مڑ کے آ سکتا تھا یا نہیں آ سکتا تھا۔ تو ناشکری کسی حالت میں بھی نہیں ہونی چاہیے، راضی برضا رہنا چاہیے، اور یہ اچھے لوگوں کا شیوا ہے، نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ انہو لا یئوس کفور، بندہ جب نعمت کے چھن جانے پہ سوچتا ہے تو مایوس بھی ہو جاتا ہے اور کفر بھی کرنے لگ جاتا ہے، ناشکری بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر نعمت مل جائے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور البتہ اگر ہم اس کو چکھا دیں وہ نعمت، وہ رحمت، آسائش اور آرام، کب؟ بعد ضراء مست ہو، جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس تکلیف سے اس کی جان چھوٹ گئی، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس حالت میں بھی لا یقولن ذهب السیئات عنی، جس وقت اس سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو مصیبت کے ٹلنے پہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، سجدہ شکر اس پہ واجب تھا، لیکن اس حالت میں بھی انہو لفرح فخور، یہ بندہ اتراتا پھرتا ہے اور شیخی بگاڑتا رہتا ہے کہ جناب میری پلاننگ تھی جس کی وجہ سے میرا ڈوبا ہوا مال بچ گیا، یہ نہیں کہتا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ دو خرابیاں ہیں انسان کے اندر جس کا اللہ نے شکوہ کیا ہے، اللہ کا یہ شکوہ ہے ان آیات میں۔ کیا کائنات میں جتنے لوگ ہیں مسلمان وہ سارے ایسے ہیں، یئوس کفور کا مصداق بھی اور فرح فخور کا مصداق بھی، غرور کرنے لگ جاتے ہیں نعمت کی جب مل جاتی ہے؟ فرمایا نہ، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جم جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، مصیبت آ گئی تو مایوس نہیں ہوتے بلکہ صبر کرتے ہیں، اللہ سے عافیت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور جب ان کو نعمت مل جاتی ہے تو اتراتے نہیں پھرتے، وعملوا الصالحات، وہ عمل صالح کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تو نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، میں اتنی نفلیں پڑھ رہا ہوں، اتنے روزے رکھ رہا ہوں، اتنا صدقہ کر رہا ہوں،
فرمایا اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یہی لوگ تو ہیں ان کے لیے بخشش کا پروانہ بھی ہے، ان کی بخشش بھی اللہ کر دیتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں اجر عظیم بھی تیار ہے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے دونوں صورتوں میں، دونوں آیتوں میں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاء۔ اذقنا، یہ اذقنا کا معنی چکھنا ہوتا ہے، تو اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہاں کی جو نعمت کسی کو ملتی ہے وہ بھی تھوڑی سی ملی ہے چکھنے کے لیے، اور اگر کوئی تکلیف ملی ہے تو وہ بھی اتنی ملتی ہے کہ انسان تحمل کر سکتا ہے، چکھ سکتا ہے، چکھنے کے طور پر ملتی ہے۔ تو یہاں راحت ملی بھی تھوڑی سی ملی ہے، یہاں اگر ضرر اور تکلیف پہنچی ہے وہ بھی تھوڑی سی ملی ہے۔ آخرت کی کامیابی کامیابی ہے، آخرت کی ناکامی ناکامی ہے۔ یہاں اگر کوئی کامیاب ہو گیا، عارضی طور پر کامیاب ہوا ہے، اگر اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا تو یہاں کی جو اس کو نعمت ملی ہے وہ اس کے کسی کھاتے کے نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کی فرما برداری کرنے والے پر یہاں دنیا میں کوئی مشکلات، مصائب و شدائد آتے ہیں تو وہ معمولی درجے کے تھوڑے سے وقت کے لیے آتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے اجر عظیم بھی ہے اور مغفرت بھی ہے۔ تو یہ چکھنے کے لیے ہیں، یہاں اترائے نہ ہر حالت میں، ہر وقت بندہ توبہ استغفار بھی کرتا رہے، رجوع اللہ بھی کرتا رہے، اور نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہے۔ اللہ میں اس کا کہاں مستحق تھا۔ بابا تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دال ساگ مل رہا ہے وہ بھی اللہ کا، اس پر بھی اللہ کا شکر واجب ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں میسر ہیں کتنے لوگ اس کی صرف خواہش کر سکتے ہیں، وہ اس تک پہنچ نہیں سکتے، ایک تو اس وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا شکر بھی تب بھی اس وجہ سے بھی واجب ہے کہ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات میں سے پھر انسان بنایا، اور پھر کروڑہ انسان میں سے اس بندے کو یاد تو کیا ہے، اسی کی مہربانی تو ہے ہمیں دال ساگ مل گیا، ورنہ گھر کے 10 افراد ہوں، بعض دفعہ بندہ سلام کلام کرتے ہوئے، اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10 افراد میں سے کسی ایک کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے، یار مجھے خیال نہیں رہا۔ ایک بندہ اگر بیٹھا ہے، دوسرا آ گیا، یار مجھے خیال نہیں رہا، میں اس کی گفتگو میں اتنی محو تھا کہ میں رسپانس ہی نہیں دے سکا۔ اللہ کا کتنی ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، اتنی مخلوقات کی قسمیں ہونے کے باوجود، اور ان قسموں میں اشرف المخلوقات انسان میں سے پھر کروڑہ انسان میں سے مجھ ادنا چیز کو بھی اللہ رب العزت نے یاد رکھا ہے اور چیزیں فراہم کر رہا ہے۔ وہی ہوا میں کھا رہا ہوں، اسی سورج سے روشنی فراہم ہو رہی ہے، اسی چاندنی سے مجھے رونقیں مل رہی ہیں، اور جہان میں پھل مجھے مل رہے ہیں، کہاں کہاں سے پتہ نہیں آتے ہیں، جس پہ میرا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور مجھے مسجد میں بیٹھ کے وہ چیز مل جاتی ہے، ہمیں گھروں میں وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو ہر حالت میں بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کفران نعمت نہیں کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہ شکری بھی زبان سے نہیں، یعنی نہ شکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو، اور اگر نعمت مل جائے تو اترانا بھی نہیں چاہیے، اور مونچھوں کو تو بھی نہیں دینا چاہیے، یہ میرے پلنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اگر نعمت ملی ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اور اگر ہمیں کچھ تکلیف پہنچی ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ آزمائشوں سے بچائے، اور جو نعمت ہیں اللہ نعمت سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی ونشهد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔